ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ وراثت کی تعریف، اس کا موضوع اور غرض غائب اس کے متعلق آج کے سبق کے اندر بیان کیا جائے گا۔ وراثت کی تعریف یہ ہے، سب سے پہلے جو علم پڑھنا چاہیے اس کی ہمیں تعریف بھی آنی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے اور اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا اور اس میں کون کون سی چیزیں پڑھائی جائیں گی۔ اس لیے سب سے پہلے علم وراثت کی تعریف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ علم وراثت کی تعریف یہ ہے کہ فقہ اور حساب کے ان اصولوں کو جاننا کہ ترکہ میں سے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو جائے۔ عام طور پر جب فقہ کی بات آتی ہے تو فوری طور پر فقہ حنفیہ یا فقہ جعفریہ یا فقہ مالکیہ ہمارے ذہن کے اندر آ جاتی ہے، حالانکہ فقہ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ فقہ کا معنی ہوتا ہے سمجھداری۔ جس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے فلاں بندہ بہت فقیہ ہے، فلاں آدمی بہت زیادہ سمجھدار ہے، فقیہ ہے۔ فقیہ کا معنی سمجھدار ہوتا ہے۔ فقہ اور حساب کے ان اصولوں کو جاننا، یعنی کہ قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد وراثت کے متعلق جو ہمیں سمجھ ملتی ہے، جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اس فقہ کو اور حساب کہتے ہیں، یہ میتھ کو جمع، تفریق، ضرب، مائنس، اس طرح یہ حساب کو جاننا اور اس کے ذریعے ان اصولوں کو جاننا کہ جس اصولوں کے ذریعے ترکہ کہتے ہیں کہ جو میت نے مال چھوڑا اس کو ترکہ کہتے ہیں، اس ترکہ میں سے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو جائے، اس کو اس کی تعریف کہتے ہیں۔ تو علم میراث کا موضوع کیا ہے؟ علم میراث کا موضوع ہے ترکہ۔ ترکہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ جو میت مال چھوڑے اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ ترکہ اور دوسری بات اس کے اندر اس کا موضوع ہے کہ سہام، کہ کس بندے کا کتنا سہام ہے۔ ترکہ، سہام اور وارث، جس نے وارث بننا ہے اس کے متعلق بحث ہوگی، یعنی کہ اس کتاب کے اندر ترکہ کہ اس بندے نے کتنا چھوڑا ہے اس پر بحث ہوگی۔ دوسری بحث ہوگی کہ وارث کون ہے، کس کس کو کتنا کتنا ملے گا، اور تیسری بحث ہوگی کہ اب کس کو کتنا ملے گا، یعنی کہ ترکہ، سہام اور وارث، ان تین چیزوں پر بحث ہوگی۔ غرض و غایت، اس کی غرض اور غایت اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی انتہا کیا ہے۔ غرض کا معنی اور غایت کا معنی ہے انتہا، یعنی اس کی انتہا کیا ہے، فائدہ کیا ہے، یہ علم پڑھنے کے بعد ہم کس حد تک پہنچیں گے، اس کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا۔ اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ یہ علم پڑھنے کے بعد ہر مستحق کو اس کا حق مل جائے گا، ہر مستحق کو اس کا حق مل جائے گا، یہ علم کا فائدہ ہوگا۔ اور اس کا حکم کیا ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، فرض کفایہ ہے، یہ کیا ہے، اس کے متعلق یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ جس طرح جنازہ کا فرض کفایہ ہے کہ علاقے کے کچھ لوگ کسی مسلمان کا نماز جنازہ ادا کر لیں تو باقی سارے گناہ سے بچ جائیں گے، پڑھنے والوں کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح یہ علم فرض کفایہ ہے، اگر امت میں سے کوئی بندہ بھی نہ سیکھے گا تو ساری امت گناہ گار ہو جائے گی۔ اگر امت میں سے کچھ لوگ سیکھ لیں گے، باقی سارے چھوڑ دیں گے، تو باقی جو چھوڑ دیں گے ان کو گناہ نہیں ہوگا لیکن سیکھنے والوں کو ثواب ہوگا، یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ یہ اس علم کا حکم ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اچھا، ہر چیز کے ارکان ہوتے ہیں، جس طرح انسان کے بھی ارکان ہیں، ہاتھ انسان کا رکن ہے، پاؤں انسان کا رکن ہے، سر انسان کا رکن ہے، یہ سارے اعضاء انسان کے رکن ہیں۔ اس طرح اسلام کے بھی ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ اس طرح نماز کے بھی ارکان ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، یہ نماز کے ارکان ہیں۔ اس طرح وراثت کے بھی ارکان ہیں۔ رکن کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے بغیر وہ چیز نامکمل ہوتی ہے۔ وراثت کے تین رکن ہیں۔ وراثت کا سب سے پہلا رکن ہے مورث۔ مورث کہتے ہیں میت کو، جو بندہ فوت ہوتا ہے وہ مورث ہوتا ہے، وہ وراثت کا پہلا رکن ہے۔ یعنی کہ اگر جو بندہ جس کا وارث بننا ہے اس کا فوت ہونا ثابت نہیں ہوا تو وراثت بھی نہیں بنے گی۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے
کہ کچھ لوگ اپنا مال اپنی زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں، جی ہم اپنی وراثت تقسیم کر رہے ہیں، حالانکہ وہ وراثت بنی نہیں، وراثت بنے گی تب جب اس کی موت ثابت ہو جائے گی۔ جب تک کوئی بندہ زندہ ہے تب تک اس کا مال وراثت نہیں بنتا۔ یعنی وراثت کے لیے پہلی شرط اور پہلا اس کا رکن یہ ہے کہ کسی بندے کا مرنا ثابت ہو، اور جب وہ بندہ فوت ہوگا تب اس کا مال وراثت بن جائے گا۔ اس کے بعد وارث ہے۔ وارث کہتے ہیں کہ جس کو مال ملنا ہے، جس بندے کو میت کا مال ملنا ہے اس کو وارث کہتے ہیں۔ اگر وارث بندہ نہ ہو تو پھر وراثت دیں گے کس کو؟ یہ وراثت کا مین رکن ہے، وراثت کے مین ارکان میں سے وارث ہے کہ اگر بندہ وہ ہوگا ہی نہیں جس کو مال ملنا ہے تو پھر وہ وراثت کہاں جائے گی، وہ مال کس کو دینا ہے، یہ ایک مین رکن ہے۔ تو اس بندے کا جب تک زندہ ہونا ثابت نہ ہو، موجود ہونا ثابت نہ ہو تو تب بھی وراثت نہیں تقسیم کی جا سکتی۔ تو یہ رکن بھی ہے اور یہ شرط بھی ہے، یعنی جس نے وارث بننا ہے وہ زندہ ہو اور جس کا وارث بننا ہے اس کا مردہ ہونا ثابت ہو، یہ وراثت کی شرائط میں سے ہے۔ پھر مورث، موروث تیسری شرط اور تیسرا اس کا رکن ہے کہ موروث، یعنی کہ وہ مال جس کا وارث بننا ہے۔ اگر مال موجود نہیں تو پھر بھی وراثت نہیں بن سکتی، اگر مال ہوگا تو تبھی ہی وراثت ہوگی نا، تو پھر ہی اس کو تقسیم کرنا ہے، پھر ہی اس پر وہ اصول لاگو کر کے شریعت کے مختلف ورثاء کے اندر وہ وراثت تقسیم کرنی ہے۔ یعنی وراثت کے 3 ارکان ہمارے سامنے آئے۔ پہلا رکن یہ ہے کہ میت، جو بندہ فوت ہوا ہے اس کا مرنا ثابت ہو، وارث، جس نے وارث بننا ہے اس کا زندہ ہونا ثابت ہو، موجود ہونا ثابت ہو، موروث، وہ مال موجود ہو جس مال کا وارث بننا ہے۔ وہ اگر مال موجود ہی نہیں، بندے کی ملکیت کے اندر مال تھا، اس نے گروی رکھا ہوا ہے کسی بینک کے اندر یا کسی جگہ کے اندر، اس نے گروی رکھا ہوا ہے، اس کے بدلے میں اس نے کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے، وہ بندے کی ملکیت کے اندر ہی نہیں ہے، اس کی وراثت کیسے بنے گی؟ یعنی کہ جس مال کا وارث بننا ہے وہ مال موجود ہو۔ یہ وراثت کے 3 ارکان ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی غائب ہو جائے گا تو وراثت نہیں بنے گی اور نہ وہ وراثت تقسیم ہو سکے گی۔ اور اس طرح یہ 3 ہی شرائط ہیں، جب تک ان تینوں میں سے کوئی ایک غائب ہوگا نا تو تب تک اس پر نہ شریعت کے سارے اصول لاگو ہوں گے، نہ وراثت کے سارے اصول لاگو ہو سکیں گے۔ شرط کا معنی ہوتا ہے شرط اور مشروط، یہ دونوں چیز لازم ملزوم ہوتی ہے۔ جس طرح نماز کے لیے شرط ہے وضو، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح وراثت کے لیے یہ ارکان شرط ہیں، جب یہ تینوں موجود ہوں گے تو تب وراثت ہوگی۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی غائب ہو جائے گا تو وہ وراثت نہیں رہے گی۔ آج کے سبق کے اندر اتنی ہی باتیں کافی ہیں کہ علم میراث کا موضوع، اس میں علم میراث کی تعریف، اس میں علم میراث کی غرض و غایت، مطلب کہ اس کے فائدہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے ارکان اور اس کی شرائط۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے سبق کے اندر، اگلے درس کے اندر ہم وراثت کی باقی چیزیں بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق